بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات کی بحث کے بعد بیٹا آج اگلی بات شروع ہوگی۔ الف لام میم ذالک الکتاب۔ الف لام میم ذالک الکتاب یہ کتاب ہے۔ اب ذالک یہ اس میں اشارہ بعید ہے، ہذا اس میں اشارہ قریب ہوتا ہے اور ذالک اس میں اشارہ بعید ہوتا ہے۔ یہ جو اس میں اشارہ بعید ہے، جب بھی اس میں اشارہ ہوتا ہے تو ایک مشار الیہ کا بھی ہونا ضروری ہے۔ جب بھی اس میں اشارہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مشار الیہ۔ مشار الیہ کا مطلب ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ میں کہتا ہوں وہ پردہ، اب وہ اس میں اشارہ ہے اور پردہ کیا ہے؟ مشار الیہ۔ میں کہتا ہوں یہ قلم، یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ، اور قلم کیا ہے؟ مشار الیہ۔ اللہ نے فرمایا ذالک یہ سے کیا مراد ہے؟ یہ سے مراد یہ الف لام میم ہے یا الکتاب ہے۔ تو امام بیضاوی کہتے ہیں کہ اس کا مشار الیہ الف لام میم بھی پڑھ سکتا ہے اور الکتاب بھی، دونوں اس کے الف یہ جو مشار الیہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر اس کو بنایا جائے مشار الیہ الف لام میم، تو یہ الف لام میم تب اس میں اشارہ بنے گا جب ہم اس الف لام میم کو اس سورت کا نام تصور کریں۔ جب الف لام میم کو سورت کا سورہ بقرہ کا نام تصور کریں تو پھر ہوگا ذالک الف لام میم۔ یہ جو الف لام میم ہے، یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ وہ کتاب ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر ہم ذالک کا اشارہ اس الف لام میم کو بنائیں تو پھر الف لام میم کو سورت کا نام ماننا پڑے گا، تو کہیں گے کہ الف لام میم سورت کا نام ہے۔ تو اللہ فرما رہے ذالک الف لام میم، یہ الف لام میم یعنی یہ سورہ بقرہ، یہ وہ کتاب ہے، لکھی کتاب۔ آگے میں کتاب میں بات کرتا ہوں کتاب کس کو کہتے ہیں۔ تو پھر اس میں یہ ہے کہ الف لام میم سے مراد سورہ بقرہ مراد ہو سکتی ہے، یا الف لام میم سے مراد وہ کلام جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ بات درست ہو گئی ہے؟ اور اگر ہم اس کا کہیں ذالک کا اشارہ الکتاب ہے، ذالک کا اشارہ کتاب ہے۔ اب کتاب کا بیٹا دو معنی ہوتے ہیں۔ کتاب ایک ہوتا ہے لغوی معنی، لغت کے اندر کتاب کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، جیسے کتابۃ الخیل بالخیل، میں نے گھوڑے کو گھوڑے کے ساتھ باندھا، میں نے گھوڑے کو گھوڑے کے ساتھ جمع کیا، یہ جمع کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن مجازی طور پر ایک کتاب بمعنی مکتوب ہے، لکھی ہوئی چیز، جیسے لباس بمعنی ملبوس، ملبوس میں نے پہنی ہوئی چیز، تو لباس کا معنی پہنی ہوئی چیز، لیکن ہم لباس کو ملبوس کے معنی میں لیتے ہیں، ایسے ہی کتاب کو مکتوب کے معنی میں لیتے ہیں۔ اب یہ بات کلیئر ہوگی کہ اگر ہم کہیں کہ ذالک مشار الکتاب ہے، الکتاب کا لغوی معنی ہے جمع کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے جو چیز لکھی ہوئی ہو، کتاب بمعنی مکتوب، تو یہ وہ کتاب ہے۔ اب کیا لکھی ہوئی تھی؟ اب اس میں پھر دو چیزیں ہیں۔ کیا اس میں بیٹا اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا وہ قرآن مراد ہے، یہ سارے کا سارا قرآن مراد ہے؟ تو امام بیضاوی کہتے ہیں دونوں احتمال ہیں، لیکن جو زیادہ قوی احتمال یہ وہ پورے کا پورا قرآن ہے۔ تو پھر یہ اعتراض ہوتا ہے جو قرآن نازل ہی نہیں ہوا، ہم اس کی طرف اشارہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ آج سمجھا رہی بیٹا؟ پھر سمجھے بیٹا، اس بات کو میری طرف دھیان دیں کہ ذالک الکتاب یہ کتاب، اشارہ کس چیز کی طرف ہوتا ہے؟ جو چیز سامنے ہوتی ہے، سامنے ہوگی تو اشارہ ہوگا۔ تو اس وقت جب یہ ذالک الکتاب یہ نازل، اس وقت پورا قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اس کے بعد بھی کئی صورتیں اور کئی قرآن کا بڑا حصہ نازل ہوا۔ اگر ذالک کا اشارہ صرف اس چیز کی طرف ہے جو اس وقت تک نازل ہوا تھا، تو یہ باقی قرآن کا کیا بنے گا؟ تو امام بیضاوی کہتے ہیں کہ اس سے جتنا اس وقت تک نازل ہوا یہ بھی مراد لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم وہ مراد لیں کہ جو پورے کا پورا قرآن ہے۔ اب پھر اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس میں اشارہ تو اس کی طرف ہوگا جو سامنے ہے، ہم پورا قرآن کیوں مراد لیں؟ تو پھر اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بہت بڑا باریک کلام نازل کریں گے۔ تو اللہ نے سورہ مزمل مکی ہے اور یہ ذالک الکتاب یہ مدنی ہے، یعنی اس کو نازل کرنے سے پہلے، ذالک الکتاب کو نازل کرنے سے پہلے اللہ نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں پورا قرآن نازل کروں گا۔ جب اللہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں پورا قرآن نازل کروں گا، تو اب جو اللہ نے پورا قرآن نازل کرنا تھا، تو اللہ کا وعدہ ایسے ہی ہے جیسے بات پوری ہے۔
عام معاشرے میں جب کوئی بندہ معتبر بندہ بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی بات جو اس نے کر دی سمجھے کہ بات ہو گئی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے پورا قرآن نازل کرنا ہے تو اس پھر ذالکا میں الکتاب سے مراد جو ہے وہ کتاب ہوگی جو پورا قرآن شامل ہوگا، کیونکہ اللہ اس سے پہلے پورا قرآن اتارنے کا وعدہ کر چکا تھا. اب اس پہ ایک اور اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اس میں اشارہ قریب اور ایک ہوتا ہے اس میں اشارہ بعید. ایک اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ قریب کس کو کہتے ہیں؟ جو قریب ہو، اور بعید کس کو کہتے ہیں؟ جو دور ہو. اب میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میں کہوں گا یہ کتاب، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میں کہوں گا یہ قلم. ایسے ہی ہے نا. تو جب میں نے وہ دور دیوار تک دیکھا، میرا وہ دیوار، وہ سڑک، جو چیز دور ہوگی اس کی طرف وہ، اور جو قریب اس کے لیے یہ. ہاذا اور ذالکا، اللہ نے فرمایا ذالک کتاب، وہ کتاب. حالانکہ کتاب تو مسلمانوں کے سامنے پڑی تھی، اللہ نے حاضر کتاب کیوں نہیں کہا؟ زیادہ بات سمجھ آ رہی ہے میرے صاحب کو؟ بیٹا یہ بات سمجھیں کہ اگر قریب ہوتا تو یہ ہونا تھا حاضر کتاب، دور ہوتا تو ذالکا. اب قرآن تو صحابہ کے سامنے پڑا ہے، نبی پاک کے پاس پڑا ہے، اللہ پر ہمارا وہ کتاب وہ کیوں اللہ تعالیٰ لایا؟ اس کے بیٹا دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ کلام اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے اور نازل ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. دو ہستیاں ہیں، نازل کرنے والا رب ہے اور جن پر نازل ہوا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب نازل کرنے والے کا مرتبہ یعنی اللہ کا مقام نبی پاک کے مقام سے بہت بلند ہے. تو چونکہ رب کا مقام نبی پاک کے کلام سے بہت بلند تھا اور قرآن نازل ہوا اللہ کی طرف سے، تو اس میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو کلام نازل کرنے والا ہے وہ اس ذات سے بہت بلند ہے جس ذات پر کلام نازل ہوا. اس میں یہ ذالک، اس میں اشارہ بعید اس لیے لے کے آئے کہ یہ اس میں اشارہ بعید اس لیے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کلام نازل کرنے والے کا مرتبہ جس پر نازل ہو اس سے بہت زیادہ اونچا ہے. دوسرا جواب بیٹا یہ ہے کہ یہ بات کر کسی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، بات کر کسی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے تو اس کے بلند مرتبے کی وجہ سے اس کے لیے اس میں اشارہ قریب نہیں، اس میں اشارہ بعید استعمال کرتے ہیں. مثلا ہمارے پیر و مرشد ہمارے سامنے بیٹھے ہوں اور ہم نے مائک پہ ان کی شان بیان کرنا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے پیر وہ ہستی ہیں، میرے پیر وہ ہستی ہیں، یہ وہ مقام رکھتے ہیں، یہ وہ منصب کے حامل ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. حالانکہ وہ تو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا پیر یہ مقام کا عمل ہے، یہ مقام کا عمل ہے. نہیں، چونکہ ان کا مرتبہ چونکہ ان کا سٹیٹس وہ زہد و تقوی میں ولایت میں اعلیٰ مقام پہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے زہد و تقوی اور ولایت کی وجہ سے ہم ان کے لیے دور کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پتہ چلے کہ ان کا مقام بلند ہے. جب اللہ نے کہا ذالک الکتاب تو اللہ نے یہ بتانا تھا کہ یہ جو قرآن ہے نا کتاب، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ تو بڑی بلند مرتبے والی کتاب ہے. تو چونکہ قرآن پاک کا مرتبہ بہت زیادہ بلند تھا تو اس بلند قرآن پاک کے مرتبے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب. بات سمجھ آ گئی بیٹا؟